نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز سخن سے پیشتر آئیے ہمارا انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ رسمن نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرکار عین و آ سیاہ لامکاں نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیونہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے حضرتاں سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے حضور حمد مجتبہ محمد مصطفیٰ روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ محترم پیارے بھائیو، کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جب بھی درود پڑھنے کی بات کی جائے تو بندے کو کنجوسی کا مظاہرہ نہیں بلکہ عشق و محبت میں ڈوب کر درود پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے کہ آپ جتنی عبادتیں کرتے ہیں کسی عبادت پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہے، صدقہ و خیرات کرتے وقت دل میں ریا آ گئی، آپ کا وہ صدقہ و خیرات بیکار ہو گیا۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا مجھ کو نمازی کہے گی، آپ کی وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ لیکن ہاں، یہ سارے اعمال کو ایک طرف رکھیے، اگر آپ درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا عاشق رسول ہے، خوب جھوم جھوم کر درود پڑھتا ہے، تو آپ کا اگر اس نیت سے بھی درود پڑھنا ہے تب بھی وہ لائق قبول ہے۔ اس لیے جب بھی درود پڑھنے کا معاملہ آئے یا کوئی گزارش کرے تو آپ شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھیں اور عشق و محبت میں ڈوب کر بآواز بلند درود پاک پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیو، ایک بوڑھا باپ جس نے اپنے جوان بچے کی پرورش کی ہو، پروان چڑھایا ہو، انجینئر بنایا ہو، پروفیسر بنایا ہو، لیکچرر بنایا ہو، جب اس اچھے خاندان کی بچی اس کے لیے تلاش کرتا ہے، جب بچی کا انتخاب ہوتا ہے اور جب نکاح کی تاریخ طے ہوتی ہے اور جب نکاح کا دن آتا ہے تو وہ بوڑھے باپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ چوراہے پر وہ کولے مٹکانے میں نہیں شرماتا۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ میری اپنی 55 سالہ رنی عمر ہے، میں نے کئیوں کو دیکھا ہے،
بیچ چوراہے پر پورے مٹکانے میں نہیں شرماتے، اور ان سے پوچھا جائے چچا یہ عمر اور یہ چوراہوں پر پورے مٹکانا، تو کہتے ہیں مولانا ایک ہی تو بچہ ہے جس کے ارمان نکال رہا ہوں۔ ایک بوڑھا باپ جس نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا ہے، اس کی شادی میں جب بوڑھا باپ ارمان نکالتا ہے تو پورے مٹکانے میں نہیں شرماتا، اور ہم سے اگر کوئی نبی پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم کو بلند آواز کرنے میں شرم آتی ہے۔ جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، میں نے اس پر درود پڑھنے کی بات کی، میں نے اس نبی پر درود پڑھنے کی بات کی ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اپنے تو اپنے اس نبی پر درود پڑھنے کی شان غیر بھی بیان کرتے ہیں۔ غیر سے مراد آپ کافر کہیے، ایک کافر بھی نبی کونین علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کونین علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلتیں اگر کسی مومن کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنے سارے کام بالائے طاق رکھے گا، نبی پر درود پڑھنے کا مزاج بنائے گا۔ میرے پیارے بھائی، ایک مرتبہ جی لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور میری گفتگو کا مزاج جو ہے بہت سنجیدہ ہے، میں چیخو پکار کرنے والی گفتگو نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ چیختے نہیں، چلاتے نہیں، تو میں نے کہا میں نے بڑے بڑوں کو چیختے دیکھا ہے، رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو چیختے دیکھا ہے، رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرا اپنا مزاج جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، براہ کرم اسی مزاج کو آپ قبول کریں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو۔ اور حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے من کان للہ وکان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ آپ جب کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس کی دوستی میں منہمک ہوتے ہیں تو اپنے سارے راز و نیاز اس کو بتاتے ہیں کہ جی، جب آپ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جب اس سے آپ کی دوستی حد درجے کو ہو جائے تب آپ اپنے گھریلو معاملات بھی اس کو بتاتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں گزرنے والے حالات بھی اس کو شیئر کرتے ہو نا۔ تو آپ کا دوست بنانے کا انداز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا دوست بناتے ہو تو بیڈ روم کی باتیں بھی شیئر کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنا دوست بنایا ہوگا، کیا اس کو اپنے راز و نیاز کی باتیں نہیں بتائی ہوگی؟ بولیے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس کو اپنا دوست بناتے ہو اس کو ساری باتیں شیئر کرتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو اپنے کائنات کی ہر بات شیئر کرتا ہے۔ میں آپ کو دلیل سے ساری باتیں کروں گا، بے بنیاد بے سر پیر کی باتیں میرے کرنے کا مزاج نہیں۔ میں کاروباری آدمی ہوں، نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، نقصان کا سودا کرتا ہی نہیں۔ جو بات کروں گا انشاءاللہ وہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت کے فائدے کی ہوگی۔ آج کی یہ بزم ایک اللہ کے ولی کے نام پر منسوب ہے۔ آج کی یہ بزم جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی وہ ذات عالمگیر ہے، اس کی بات عالمگیر ہے، اس کا پیغام عالمگیر ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بزم منعقد کی گئی ہے وہ مسجد بھی عالمگیر ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اغیار نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا نام سے یاد کرتے ہیں کہ امت میں اگر بدعات کو اگر کسی نے عروج دیا ہے تو وہ مولانا احمد رضا کی ذات ہے۔ یہ سراسر ان پر الزام ہے، یہ سراسر ان پر الزام ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری باتوں کا صفایا ہوگا، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے ایک مرتبہ آپ پوری طرح بیداری کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، بنی اسرائیل میں
کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ اب ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں پوچھی جائے گی کہ اندھی کیا چوری ہوئی، مکے نے دیکھ لیا، تو مکہ کیا بولے گا؟ جی، تو سوال بھی ایسا ہوگا جو آپ کے دماغ میں پوری طرح اتر جائے اور جس کا جواب آپ بآسانی دے پائیں گے۔ تو جس وقت نبی کونین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو کیا اس وقت 73 تھے؟ بولیے نا، ساری ذمہ داری میری تھوڑی، کچھ باتیں تو آپ کو بھی بولنی ہے نا۔ اس وقت 73 تھے؟ نہیں۔ تو یہ بات کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ بات کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے کہ نہیں؟ آج پوری امت کا ذہن یہ بنایا گیا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں نے 9 سال ان لوگوں کی صحبت میں بھی گزارے ہیں، میرا 9 سال وقت ان کے ساتھ گزرا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اور ان کی کتابوں میں آپ واقعات دیکھیں تو سارے بندوں کے غیب کے واقعات بھرے پڑے ہیں، سارے واقعات بندوں کے علم غیب کے بھرے پڑے ہیں۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک صاحب کشف نوجوان رہتا تھا جو جنت اور دوزخ کے احوال جانتا تھا۔ جنت کیا ہے؟ مرنے سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے، بولیے نا، مرنے سے پہلے آپ جنت دیکھ پائیں گے۔ جنت کو دیکھنا ہے تو پہلے مرنا ہوگا۔ خود مرے جنت نہیں ملتی جناب، خود مرے جنت نہیں ملتی جناب، جنت میں جانا ہے تو پہلے مرنا ہوگا۔ وہ اور بات ہے کہ اعمال صالحہ کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن مرنے، جنت میں جانے کے لیے مرنا شرط ہے، جنت کو دیکھنے کے لیے مرنا شرط ہے۔ تو جنت کیا ہوئی؟ غیب ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ غیب ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے میرے پڑوس میں ایک صاحب کشف نوجوان رہتا تھا جو جنت اور دوزخ کے احوال جانتا تھا۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جو 70,000 کلمے اپنے مرحوم کے نام پڑھ کر ایصال کر دے تو اس کلمے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو 70,000 کلمے میں نے اپنے والد کے لیے، 70,000 اپنی والدہ کے لیے، 70,000 اپنی خالہ کے لیے، اس طرح میں نے 70,000 اپنے رشتہ داروں کے نام پہ پڑھ کے رکھے تھے۔ جب دوپہر کا وقت تھا، میں دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ وہ صاحب کشف نوجوان کا گزر ہوا، تو میں نے اس کو آواز دی، کہا دسترخوان پر بیٹھ کر چند لقمے تناول کر لے۔ تو میری دعوت پر وہ آیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا، میں لقمے اٹھا رہا تھا، مجھ کو دیکھ کر اس نے بھی لقمہ اٹھایا۔ ایک لقمہ اٹھانے کے بعد اس نے ایک چیخ بلند کی، اے شیخ ابو یزید، میری والدہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، میری والدہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں یا اللہ، دسترخوان پر میرے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میری والدہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، کہ یہ ڈھونگ تو نہیں رچا رہا، ابھی اس کا امتحان لیتا ہوں۔ شیخ ابو یزید قرطبی نے دل ہی دل میں 70,000 کلمے اس کو ایصال کر دیے، اس کی والدہ کو 70,000 کلمے ایصال کر دیے۔ ابھی اس نوجوان نے دوسرا لقمہ اٹھایا اور ایک چیخ بلند کی، ہے شیخ ابو یزید، میری والدہ نجات پا گئی۔ تو شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں پہلے لقمے پر دوزخ کی آگ میں جلنا اور دوسرے لقمے پر نجات کا مل جانا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ شیخ ابو یزید قرطبی جب یہ کہنے لگے تو وہ کہتا ہے، اے شیخ ابو یزید، تم نے دل ہی دل میں جو 70,000 کلمے میری والدہ کو ایصال کیے ہیں، کیا وہ بیکار جائیں؟ پلے پڑی آپ کے کچھ؟ ارے پلے پڑے کہ نہیں کچھ؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو آپ کے دماغ میں نہ اترتی ہے، بہت عام فہم زبان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یقین جانے اللہ تبارک و تعالی غیب جانتا ہے، لیکن جس کو وہ چاہتا ہے غیب بتاتا نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے
غیب بتاتا بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم اور آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ بھی آپ خدا تو چھوڑیے، آپ جو گھر میں گاڑی رکھتے ہیں 2 ویلر 4 ویلر، اس گاڑی میں اگر پنچر ہو جائے، آپ پنچر والے کی دکان پہ جاتے ہیں، ہوا بھرتے ہیں، وہ ہوا دیکھی آپ نے کبھی؟ نہیں دیکھی۔ تو خدا تو بات کی بات ہے، جس کو ہم اپنے ٹائر میں بھرتے ہیں وہ ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول کونین نے اپنے چشمان سر سے دیکھا ہے، اپنے چشمان سر سے دیکھا ہے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے امت کے ذہن و فکر میں اتاری۔ امت پر بہت بڑا احسان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے، اور جنہوں نے سمجھا وہ تاغم زندگی انہی کے نام کا علم اٹھاتے رہے۔ محترم پیارے بھائیو، آج اسی کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی عاشق صادق نے کہا، کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا کہ عشق رسول پاک کا حامل بنا دیا، عشق رسول پاک کا حامل بنا دیا، ان کا کرم ہے دل کو میرے دل بنا دیا، ان کا کرم ہے دل کو میرے دل بنا دیا۔ اور احمد رضا کی چشمے عنایت جو اٹھ گئی، احمد رضا کی چشمے عنایت جو اٹھ گئی، ہم سنیوں کو سنی کامل بنا دیا، ہم سنیوں کو سنی کامل بنا دیا۔ اور فرما کے مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی، فرما کے مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، فرما کے مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ اور مہتاب جو دکھایا تھا ولیوں نے راستہ، آپ جس شہر میں رہتے ہیں یہاں ایک اللہ کا ولی آرام فرما ہے، پتا ہے نا کون ہے وہ؟ بولیے نا، ساری ذمہ داری میری نہیں بھائی، کچھ آپ کو بھی بولنا ہے۔ کون ہے وہ؟ شاہ دورہ رحمان غازی۔ آپ کے یہاں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا جی، شادی ہوتی ہے تو نوشہ کیا پہنتا ہے جی؟ صحرا پہنتا ہے نا۔ صحرے کے بغیر نوشے کو آپ پہچان لیں گے آسانی سے؟ نوشے کے لیے لازمی ہے صحرا، حالانکہ فرض واجب نہیں ہے، دور دور تک سنت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی باتیں امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے قوم کے سامنے اجاگر کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو قوم تک پہنچا نہیں پائے، ورنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی مذمتیں بیان کی۔ آج ہم نے جس صحرے کو فرض و واجب سمجھ رکھا، اس سے 10 کلو کا تھیلا نہیں اٹھ پاتا، لیکن شادی کے وقت اس کو 60-70 کلو کا صحرا پہنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں صحرا ہو، لیکن کیسا ہو؟ چند پھولوں کی لڑیاں ہوں، جس پر چمکی نہ ہو، ایسا صحرا ہو کہ واقعی ایک علامت بن جائے کہ یہ نوشہ ہے۔ تو نوشے کے لیے صحرا بولیے ضروری ہے نا، اس کے بغیر نوشہ آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ اور سر پر جہاں صحرا چڑھایا جاتا ہے اس کے لیے سر ضروری ہے، نوشہ کے لیے صحرا ضروری ہے اور صحرے کے لیے سر ضروری۔ لیکن اسی اچل پور میں ایک ایسا دولہا ہے جس کا سر بیتول میں ہے، دھڑ اچل پور، ایسا دولہا ہے جس کا سر بیتول میں ہے اور دھڑ اچل پور میں ہے۔ آج کے نوشے کی عمر کیا ہے؟ صبح 10 بجے نکاح ہوا، شام میں کوئی پہچانتا نہیں اس کو، یہ نوشہ ہے جی۔ آج کے نوشے کی عمر 1 دن کی بھی نہیں ہے۔ اس کا فرینڈ جو ہے، جو اس کا سائیڈ فرینڈ تھا، وہی شام میں نہیں پہچانتا اس کو، نکاح تک تو اس کی ساری نزاکتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا اس نے قبول کیا، اب یہ اپنے رستے وہ اپنے رستے، ایسے ہی نا معاملہ۔ محترم پیارے بھائیوں، تو شاہ دورہ رحمان غازی آج سے 1000 سال پہلے سے دولہا ہے۔ کتنے سال پہلے سے؟ 1000 سال پہلے سے، غریب نواز کے پہلے کے ہیں یہ۔ ہم اور آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو صبح کو انتقال ہو، گھر کے لوگ مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے تو مشورے میں لوگ بیٹھے، گھر کے سارے لوگ، مشورہ ہوا کہ بھئی میت کب اٹھانی ہے، تو اثر میں ملا لیں گے،
بڑھ کے لانے والے نے اپنی ذمہ داری قبول کی، قبر کھدوانے کا آرڈر دینے والے نے وہ اپنی ذمہ داری قبول کی، چادر لانے والے نے اپنی ذمہ داری قبول کی، مشورے سے سارے کام تقسیم ہو گئے۔ اگر مشورہ نہ ہوتا تو انتقال ایک کا ہوتا، قبرستان میں 9 قبریں کھد جاتی، ہوتا نا ایسا؟ اگر مشورہ نہ ہوتا، نبی کونین علیہ السلام نے مشورے کو اپنی سنت قرار کیوں دیا؟ مشورہ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا مشورہ، ہر کام میں مشورہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب کوئی کام کرو تو مشورہ کرو۔ کہ مشورے میں اللہ نے خیر رکھی، مشورے میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی، لیکن محترم پیارے بھائیو آج بڑے بڑے کام بغیر مشورے کے ہو رہے ہیں، نتیجہ اس کا کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، نتیجہ اس کا کیا ہے وہ آپ اور ہماری نگاہوں کے سامنے۔ نبی کونین علیہ السلام نے خود جتنے بھی معاملات کیے، سارے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی کونین تو خیر امت کی فلاح و بہبود کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بندوں سے مشورے کی؟ جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے اس کو تمہارے اور ہمارے سے مشورے کی ضرورت ہے نہیں نا؟ لیکن باوجود اس کے اس نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ جب ہم کو اپنا نائب بنانا چاہا، حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، اے میرے فرشتوں میں انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پہ خونریزی اور فساد برپا کرے گا۔ تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہو کر باوجود فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، اس سے مشورے کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ شاہ دولہ رحمان غازی رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 1000 سال پہلے کے دولہ ہیں۔ ہم اور آپ میں اگر کسی کی شادی ہوتی تو وہ دن بھر کا دولہ، لیکن شاہ دولہ رحمان غازی 1000 سال پہلے سے دولہ ہے۔ ہم اور آپ کا اگر انتقال صبح کو ہو، دوپہر میں انتقال کے اعلانات مسجدوں سے نشر ہونا شروع ہوں گے، اور تیسرے دن کے بعد نام کے آگے مرحوم لگے گا۔ جی، تیسرے دن کے بعد نام کے آگے مرحوم لگے گا۔ اگرچہ پرتواڑا اچلپور کا بڑا دھنا سیٹ ہو، نام کے آگے مرحوم لگایا جائے گا؟ بولیے، اگر شہر قاضی کا بھی انتقال ہوگا تو نام کے آگے مرحوم لگے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، لیکن غریب نواز کو اور شاہ دولہ رحمان غازی کو دنیا سے وصال کیے زمانہ گزر گیا۔ آج تک کسی ماں نے ایسا لال جنا؟ بولیے نا، آج تک کوئی آپ کو اچل پور میں نہیں پورے ہندوستان میں کوئی ایسا لال ملا ہو کہ جس نے غریب نواز کے نام کے آگے مرحوم لگایا ہو؟ جس نے جرات کی وہ دوسرے دن مرحوم ہو گیا، جس نے مرحوم نام کے آگے لگانے کی جرات کی وہ دوسرے دن سے مرحوم ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، آخر ایسا کیوں؟ کبھی اس پر بھی غور کیا آپ نے؟ بولیے نا، کبھی اس پر غور کیا؟ ہر چیز پر تو غور کرتے ہیں۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا ہے تو غور کرتے ہیں کہ نہیں یار کاروبار بدل دینا چاہیے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو آپ کا مزاج اپنا یہ ہے کہ جہاں آپ کا دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو آپ غور کرتے ہیں، لیکن آپ کا مزاج دین کے معاملے میں نہیں ہے ایسا۔ آپ دین کا نقصان ہوتا دیکھتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ آج کئی اہل سنت کے نام لیوا آج بدعقیدہ ہو گئے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ نے وہ بھینس جو 7000 کی خریدی تھی، 14 لیٹر دودھ دیتی تھی، 14 سے 7 پر آ گئی نا، تو آپ کو فکر لاحق ہو۔ آپ شہر قاضی کے پاس پہنچے، حضرت کوئی اچھا سا تعویذ دیجیے، تھن میں باندھ لی، 14 لیٹر دودھ دینے والی بھینس 7 پر آ گئی۔ آپ کا دنیاوی نقصان ہوا تو آپ کو احساس ہوا، آپ کا پڑوسی بدعقیدہ ہوا، آپ کو کبھی احساس ہوا؟ بولیے، کبھی احساس ہوا؟ رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی، رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی، میں کھڑا مصروف بے مصرف ملاقاتوں میں تھا۔ ہمارا وقت پان کے ٹھیلوں پہ اور چائے کی ہوٹلوں پہ گزرتا ہے۔ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ ہم دینی تقاضوں کو پورے کرنے والے بنے؟ ہمارا پڑوسی بدعقیدہ ہوا، کیوں بدعقیدہ ہوا؟ کبھی اس پر غور کیا؟ آپ کا بچہ اگر بدچلن ہو جائے تو آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دین متین کی تبلیغ پر گزاری۔ یعنی آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نام لیوا نہیں ہے،
آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں پڑھتا، جہاں جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں وہاں وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا لکھا ہوا سلام آپ کا بیٹا پڑھنے کو تیار نہیں، امام عشق و محبت کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا کا مسلمان پڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بلند کیا جس کا نام بلند کرنے پر دنیا اپنے نام روشن کرتی ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، اور آ گیا نظام مصطفیٰ، ختم سب نظام ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں 1.25 گھنٹے کا وقت ناکافی ہے، اور یہ مسجد کا مزاج ہے کہ یہاں پر 1.25 گھنٹے کے اوپر گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی ملک کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور ایسے حالات میں آپ امت کو مسجد میں جوڑ کر اگر کسی ایک شخصیت کی بات کرو تو اس پر اور ٹارگٹ ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو۔ اب ظاہر ہے اگر ہم اللہ سے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں مومن بننا ہوگا، پہلے ہمیں مومن بننا ہوگا۔ کیا ہم اور آپ مومن ہیں؟ شاید میں نے ڈبتی ہوئی نس پر ہاتھ رکھ دیا۔ محلے کا نام کیا ہے؟ سارے نافرمان یہی بستے ہیں۔ محلے کا نام فرمان پورا ہی ہے۔ یہی بات آج سے میں نے 33 سال پہلے اسی محلے میں بیان کی تھی، جب میں دعوت اسلامی کا قافلہ لے کر دارالشفا مسجد میں آیا تھا، اور جناب جانی شیرہ صاحب ایک جگہ میں علاقے میں نیکی کی دعوت دے رہا تھا، جانی شیرہ صاحب سامنے تھے، میں نے وہاں گفتگو کچھ دیر کی۔ میں نے کہا محترم پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو بے راہ روی کا شکار ہوتا دیکھا، کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی؟ بولیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ شہر میں اگر کوئی پاورفل عامل ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، بچے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، آپ اس عامل کے پاس جا کر کہتے ہیں حضرت بچہ بگڑ گیا، کوئی اچھا سا تعویذ دیجیے۔ تو آپ کا تعویذ لینے سے بچہ سدھر جائے گا؟ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو گولی لیتے ہیں، تو گولی پیٹ میں ڈالتے ہیں یا گولی جو ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ چچی کو پیشانی پر باندھتے ہیں؟ تو بولیے نا، تو ایسا اعلیٰ ترچھا سوال تھوڑی کیا میں نے۔ جو گولی ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ پرچی آپ پیشانی پر باندھتے ہیں کیا؟ گولی ڈاکٹر نے جو لکھی ہے وہ گولی استعمال کرتے ہیں، جو پرہیز بتایا وہ پرہیز کرتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ کا اگر بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو آپ کسی عامل کے پاس جائیں، تعویذ اور پلیتا لے لیں، بچہ سدھر جائے گا؟ بولیے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ 4 مہینے بھیجنا ہوگا، اور وہاں تو اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کے اندر وہ دیوار بدل جاتے ہیں، وہاں تو سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، سارے سدھرنے کی نیت سے جاتے ہیں، تب ظاہر ہے آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے، ان بگڑے ہوئے کے ساتھ میں یہ رہے گا تو سدھر کر آئے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا۔ راحت اندوری کہتے ہیں انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، اور یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ اور کم علمی بنا دے گی اسے، مفت کا مفتی سدھرے گا نہیں جو بھی جماعت میں جائے جی۔ تو جہاں سارے بگڑے ہوئے ہو وہاں آپ کا بچہ سدھر جائے گا، تو آپ کو اس کو سدھارنا ہے تو کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ڈالنا ہوگا۔
اگر آپ کے بچے کو سدھارنا ہوگا تو کسی ولی کی صحبت میں ڈالنا ہوگا، اور ولیوں کی جماعت کو اگر کوئی جماعت مانتی ہے تو وہ صرف اہل سنت ہے۔ ولیوں کی جماعت کو اگر کوئی جماعت مانتی ہے تو وہ خالص اہل سنت والجماعت ہے، باقی جماعتوں کا تو معاملہ ہی اللہ خیر کرے۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72 جہنمی ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوں گے۔ تو آج تو سارے فرقے اپنے آپ کو جنتی بتا رہے ہیں۔ آپ کون سی جماعت میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی جماعت میں؟ کیوں بھائی سنی جماعت میں کیوں اور کی جماعت میں نہیں دوسری؟ یعنی آپ جس جماعت میں اس کو آپ حق جانتے ہیں نا، اسی لیے آپ اس پر ہیں۔ تو اسی طرح ہر جماعت میں رہنے والا اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی ایک جماعت ہے جو حق پر ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ ہر معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ انگلش کا ایک مقولہ ہے، لو از بلائنڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، اندھوں سے پیار نہیں ہوتا۔ پیار اندھا ہوتا ہے، اندھوں سے پیار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے بھی پیچھے اندھے بن کر چلیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں یار، بازار میں اگر آپ سبزی فروش ہیں، بازار سے صبح ٹماٹر لیتے ہیں تو ویشالی ہے کہ ہائیبریڈ ہے، دیکھتے کہ نہیں، چیک کرتے کہ نہیں؟ تو آپ 2 روپے کلو کے ٹماٹر لیتے ہیں تو دنیا بھر کی چھان بین کرتے ہو، کم سے کم آپ جس کے پیچھے اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہو، کم سے کم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ جماعت حق پر ہے کہ نہیں۔ یہ بھی تو غور کرو کہ وہ جماعت حق پر نہیں ہے۔ اگر حق پر نہیں ہے تو آپ کا حال کیا ہو؟ آپ اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہو تو جس خاندان کی بچی اپنے گھر لاتے ہو وہ عزت دار گھرانے کی بچی دیکھتے ہو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اگر بدنام زمانہ کی بچی ہم اپنے گھر لائیں گے تو گھر کا حال بگاڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملات ہر جگہ آپ اپنائیں نا۔ اگر آپ کا یہی معاملہ ہر جگہ رہے گا تو آپ کا دنیا میں گھر جنت نشان بنے گا، دنیا میں آپ کا گھر جنت نشان بنے گا۔ مولانا شمس الدین جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی ہے قانون شریعت، یہ ہر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو عالم بنتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب پڑھنا لازمی۔ محترم پیارے بھائیوں، مولانا شمس الدین جون پوری کے زمانے میں ایک مجذوب کامل، آپ کے یہاں بابا میاں تھے نا، یہ مجذوب تھے۔ ولی کی 2 قسمیں، کتنی؟ بولیے کتنی؟ یہ ذہن میں رکھیے، یہ میرے گھر کی بات نہیں، جس کا آپ دن منا رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ولی کی 2 قسمیں، ایک مجذوب اور دوسرا سالک۔ آپ دیوار پہ لکھتے ہیں آپ کا گھر چوراہے پر ہے، نکڑ پر، کچھ دنوں کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مرحلہ آ گیا تو آپ نے اس مکان کو زمین بوس کیا۔ اب کچھ دن ایسی زمین بوس رہا، وہ لوگوں نے وہاں پیشاب پاخانہ کرنا شروع کر دیا تو آپ نے وہاں لکھ کر لگا دیا یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ تو اس کے لیے لکھا؟ یہ سوال کا جواب بھی مطلب مجھے مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ تو کس کے لیے لکھا آپ نے؟ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، کس کے لیے لکھا آپ نے؟ 2 پیر والے کے لیے، ہوش مند کے لیے، کہ کسی پاگل کے لیے؟ اگر آپ کے اچلپور کا مکان شان وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا تو آپ منع کریں گے؟ لکھ نہیں رہے کیا لکھا ہوا؟ نہیں نا؟ یعنی ہوش مند کے لیے۔ اگر کوئی پاگل وہاں پیشاب کرے گا تو آپ بولیں گے یار یہ عقل سے گیا ہوا ہے، اس کو کیا بول رہے؟ تو اسی طرح ولیوں کی 2 قسمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمائی۔ ایک فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب اور دوسرا سالک۔ جو مجذوب ہوتا ہے اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ نماز اگر آپ پر فرض ہے تو پہلے آپ کا عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، اگر آپ عاقل و بالغ نہیں ہے تو آپ پر نماز ہی نہیں سمجھا؟ تو ولی کی 2 قسمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمائی، ایک تو مجذوب اور دوسرا سالک۔ تو مجذوب وہ ہوتا ہے جس پر شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے۔ مولانا شمس الدین جون پوری کے دور میں ایک مجذوب تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس کے زبان پہ ایک جملہ تھا، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟
میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ مولانا شمس الدین جونپوری کے پاس کچھ عقل مند لوگ آئے، نمازی لوگ آئے، کہ حضور یہ بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ اس کو منع نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں اپنے کان سے نہیں سنوں گا میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ اور آج تو لوگ کان سے سن ہی نہیں رہے۔ جس نے جو بولا بے اللہ کے بندے پہلے تحقیق کرنا اس نے یہ بولا کہ نہیں بولا۔ تو مولانا شمس الدین جونپوری نے فرمایا جب تک میں اپنے کان سے نہیں سنوں گا میں کچھ کہوں گا نہیں۔ مولانا شمس الدین جونپوری ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے کہ وہ مجذوب کا گزر ہوا۔ اس مجذوب کی زبان پہ یہی جملہ تھا، آپ نے وہیں پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اے مرد قلندر سچ بتا یہ کس سے کہتا ہے؟ یہ جو تو کہتا ہے یہ کس سے کہتا ہے؟ تو مولانا شمس الدین جونپوری سے وہ دیوانہ کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کسی نے بھی کہوں کبھی کہتا کس سے ہے؟ تیری کئی لوگوں نے شکایتیں کی میرے پاس لیکن میں نے آج تک زبان نہیں چلائی، آج ترنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس لیے پوچھتا ہوں تو کہتا کس سے ہے؟ تو اس دیوانے نے کہا میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، میں اپنے نفس سے کہتا ہوں۔ نفس سے کہنے کیا مطلب؟ تو میرا نفس مجھ کو لذیذ غذائیں کھانے کے مشورے دیتا ہے، میرا نفس مجھ کو لذیذ غذائیں کھانے کے مشورے دیتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو محترم پیارے بھائیوں، مجذوب جو ہوتا ہے نا اس کی بات پلے نہیں پڑتی کبھی کبھی، لیکن پلے نہیں پڑتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فتویٰ دے دینا۔ آپ کے یہاں بابا میاں تھے نا، دیکھا نا آپ، مجذوب تھے، میں نے کئی معاملات دیکھے ان کے، میں ان کی شان بیان کرنے کے لیے یہاں حاضر نہیں آیا، لیکن جو باتیں ہیں سرسری طور پر بات آئی ہے اس لیے آپ سے کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجذوب کے پاس جانے سے منع کیا۔ صرف اعلیٰ حضرت کی ذات کو فالو نہ کیجئے بلکہ اعلیٰ حضرت کی بات کو بھی فالو کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مجذوب کے پاس جانے سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا حضور اس کے پاس کیوں نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اس کا تعلق براہ راست اپنے مولا سے ہے، وہ جذبات میں جو کہہ دے گا مولا وہ کر دے گا، وہ جذبات میں جو کہے گا مولا وہ کر دے گا۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے۔ میں اکیلا رہتا تھا دعوت اسلامی کی کام کی غرض سے، جس محلے میں رہتا تھا وہاں ایک صاحب میکینیکل تھے، ان کی بچی کا رشتہ آیا دبئی سے، بچی کا رشتہ آیا دبئی سے، وہ بچہ دبئی میں جاب کرتا تھا، رہنے والا اکولے کا تھا، رشتہ آیا، بچہ دبئی میں جاب پر تھا۔ اب جب چھٹی پر بچہ گھر آیا تو بچی کے والد رشتہ لے کر پہنچ گئے میکینیکل صاحب کے یہاں۔ اب وہ میکینیکل صاحب میرے مقتدی تھے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت وہ جب اس وقت میری خود کی شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگوں کی شادی کے مشورے تو دینے بات الگ، تو مولانا ہوا یہ کہ محمود صاحب میکینیکل مجھ سے کہنے لگے حافظ صاحب اپنی بچی انجم کا رشتہ آیا، تو میں نے پھر تو بولے وہ امی یاد کر رہے بولے آپ، تو میں گیا ان کے گھر، ان کی والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ میں ان معاملات میں کبھی پڑھا نہیں آج تک، لیکن مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو کسی اللہ کے ولی کے در پہ جاتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں اللہ کے ولی کے در پر جاتا ہوں۔ تو کوئی آپ کی نظر میں اللہ کا ولی مناچل پور میں ہے ایک بابا میاں، تو میں نے چلو اپن چلیں گے۔ میں ان کے ساتھ ٹو ویلر پر اکولا بس اسٹینڈ تک آیا، اکولا بس اسٹینڈ پر ٹو ویلر لگائی، بس میں سوار ہوئے اور پرت والا آئے، پرت والا سے ایٹو پکڑ کر بابا میاں کے پاس آئے۔ جیسے پہنچے، اب جیسے ہم پہنچے وہاں پر تو شروع ہو گیا اکولا کے لوگ آ رہے، اکولا کے لوگ آ رہے، اکولا کے۔ اب بھائی بابا میاں کا جنہوں نے حال دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کا انداز کیا تھا۔ جو گالی آپ نے ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں سنی ہوگی وہاں سنی ہوگی۔ تو اب میں نے کہا صاحب اپنی بات شروع ہوگی، میں نے کہا اب لگاؤ، تو محمود صاحب کچھ کہتے تو انہوں نے مجھ کو اشارہ کیا آپ ہی بولیے۔ میں نے حضرت بچی کا رشتہ آیا دبئی سے، ہاں لڑکا اچھا ہے، میں نے رشتہ کر لینا، ہاں کرو رشتہ۔ میں نے محمود صاحب اٹھ جاؤ یہاں سے، اپنا معاملہ ہو گیا حل، اب چلو یہاں سے، اب رکیں گے دوسری بات زبان سے نکل جائیں گی وہی ہو جائے گا۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے، تو اٹھتے وقت حضرت سے میں نے مصافحہ کیا تو اس وقت حضرت نے ایک جملہ کہا، جام کے لے مت لے جو جام کے لے۔ اب کیا مطلب سمجھیں گے آپ اس کا؟ دونوں پھل الگ الگ ہے، ایک گاڑی میں بکتے کبھی،
ایک گاڑی میں کیلے رہیں گے تو کیلے چڑھیں گے، جام نہیں رہتے وہاں پر، رہتے کبھی؟ لیکن حضرت کا یہ جملہ کہ جام کیلے مت لے جو جام کیلے. ہم لوگ بس اسٹینڈ پر پہنچے پرت والا، اور دو گاڑیاں لگی تھی، ایک ٹکئی چھڑا اکولا، ایک پرت والا اکولا. ہم لوگ ٹکئی چھڑا اکولا میں بیٹھ گئے، اور محمود صاحب ایک گاڑی میں 4 چکی گاڑی میں کیلے بک رہے تھے. محمود صاحب نے کیلے لیے، میں بس سے اتر کر آیا، میں نے کہا صاحب حضرت نے کیا بولے سنے نہیں کہ تم؟ وہ رک گئے. وہ آئے ٹکئی چھڑا اکولا میں ہم بیٹھے تھے، اس میں بیٹھ گئے. سامنے پرت والا اکولا لگی ہوئی تھی، وہ نکل رہی تھی، ہم دونوں اس سے اترے اور پرت والا اکولا میں بیٹھ گئے. صاحب پتھروٹ تک گاڑی گئی، اور پیچھے آنے والی گاڑی نے اس کو اوورٹیک کیا، جگہ پر 9 لوگ انتقال کر گئے. پلے بڑی کچھ نہیں پڑی. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو. آپ جس کو اپنا دوست بناتے ہو اس کو تو بیڈ روم کی باتیں بتاتے ہو کہ وہ اپنے راز و نیاز کی باتیں نہیں بتائے گا؟ بے شک بتاتا ہے. اگر آپ اس پر بھی نہ سمجھے تو میں آپ کو کچھ ایسے واقعات رکھتا ہوں آپ کے ذہن میں جو آپ کو ہوش مند بنا دیں گے. میں امراوتی کا رہنے والا ہوں، آپ کے اچل پور میں آ جایا. ایک صاحب مجھے برسوں کے پہچاننے والے مل گئے، چلیے نا حافظ صاحب چائے پئیں گے. ایک ہوٹل پر لے کر گئے، چائے پلایا. میں تو 24 کیرٹ دیکھتا مال ہمیشہ، 22 کیرٹ چلتے میں اپنے. چائے انہوں نے پلائی، مجھے ڈر لگا، میں نے کہیں حرام کی آمیزش ہوں گی تو ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں. تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے کاؤنٹر پہ پیسے ادا کرنا چاہا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا جیسا قریشی جھٹکا دیتا نا، چھچڑے کو الگ پھینکتا تھا. تو انہوں نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور مجھ سے کہا ارے رکھو یار، تم نے دیا کیا میں نے دیا کیا؟ اب پلے پڑی؟ ارے پلے پڑی کہ نہیں؟ تم نے دیا کیا میں نے دیا کیا؟ میرا دوست ہے وہ، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ خالہ داد نہ پھوپھی داد نہ تایا داد نہ مامو داد، کوئی رشتہ نہیں، صرف دوست ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے پیسے دیتے وقت؟ بولیے نا آپ تاکہ آپ بھی سمجھا سکے کسی کو. تم نے دیا کیا میں نے دیا کیا؟ ایک ہی ہے. تو نے دیا تیرے دوست نے دیا ہے کہ اللہ نے دیا اس کے دوست نے دیا؟ ایک نہیں ہے. وہاں تو شرک کے فتوے لگاتا شرم نہیں آتی. غیر اللہ سے مانگنے پر شرک کی باتیں کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عقل کو ٹھکانے پر رکھیے اور جو کام عقل سے لینا ہے وہ عقل سے لیجیے. سارے کام قرآن و حدیث سے نہیں لیے جاتے. آپ دکان پہ نوکر رکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں قیامت تک کی ڈھونڈتے بیٹھیں گے تو نوکر نہیں ملے گا. جو چیزیں آپ کو دنیا میں ڈھونڈنی ہیں اس کو آپ قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ چیزیں قرآن میں ہے کہ نہیں، یہ چیزیں قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے، لیکن پہلے قرآن پڑھنا تو آتا ہو. یہاں تو لوگوں کو قبول ہے وہ بولتے نہیں آتا. یعنی قاضی صاحب 50 مرتبہ بولتے ہیں یہ بولو تب جا کے وہ بولتا. یہ حالات ہے نا. تو میرے بھائی خدا اس کے رسول کے واسطے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر غور کیجیے. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی باتیں امت کے ذہن و فکر میں اتاری. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کوئی نیا مسلک عام نہیں کیا، کوئی نیا مذہب عام نہیں کیا، بلکہ وہی چیزیں جو لوگوں کے ذہن و فکر میں تھی اور لوگ اس کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لوگوں کے ذہن و فکر میں وہ بات اتاری. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عام طور پہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر جو الزامات ہیں وہ الزامات یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدعات کو رواج دیا. جی نہیں جناب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی بدعات کو رواج نہیں دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے تو کئی اس طرح کے سوالات ہوئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی نے پوچھا حضور مزارات پہ جانا کیسا ہے؟ کیا پوچھا؟ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ تو آپ نے جانے کے طریقے بیان فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں تو 4 ہاتھ دور رہیں، پائیتی کی جانب سے جائیں اور سرہانے جا کر کھڑے ہو جائیں. پائیتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے جا کر کھڑے ہو جائیں. آپ کے بڑے میاں اگر سوئے رہے اور بڑے میاں نے بولا کہ بیٹا کاشف صبح اٹھا دینا بیٹا میرے کو، ایسا بولتے گا؟ بولیے نا.
پھر کچھ تو ادب ہے نا ہمارے اندر، جا کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہے نا، ابا اٹھو نا، ابا ٹائم ہو گیا نا گاڑی کا، ابا ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا نا، اٹھو نا، یہ طریقہ ہے نا کہ وہاں جا کے چلاتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تعلیم دی، آپ جب کسی صاحب مزار کی قبر پر جائیں تو آپ پائنتی کی طرف سے جائیں، سرہانے جا کر کھڑے ہو جائیں، 4 ہاتھ دور رہیں۔ کسی نے پوچھا حضور مزارات پر چادر پیش کرنے کا طریقہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کسی بھی صاحب قبر پر جائیں تو ایک چادر، اگر ایک چادر پہلے سے موجود ہو تو دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں آستانے پر چادر پیش کروں گا، اب منت پوری ہو گئی کیا کروں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس صاحب مزار کے قریب جاؤ اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جس کو سردیوں کے دنوں میں اوڑھنے کو چادر نہ ملتی، اس کو آپ سردیوں کے دنوں میں اوڑھنے کو چادر دے دو اور اس کا ثواب اس صاحب قبر کو پہنچا دو۔ خامخواہ الزام اعلیٰ حضرت پہ رکھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بدعات کو رواج دیا، اعلیٰ حضرت نے بدعات کو رواج نہیں دیا، ہم اپنے آپ کو اتنے زیادہ سنی سمجھنے لگے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم مشکوک سمجھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا حضور ہمارے علاقے میں فجر بعد کچھ لوگ سلام پڑھنے کا مزاج رکھے ہوئے ہیں، فجر بعد چیخ چیخ کر سلام پڑھتے ہیں، کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ذکر بالجہر ہے۔ کیا ہے یہ؟ ذکر بالجہر ہے، اور ذکر بالجہر کرنے کی اجازت وہیں پر ہے جہاں کوئی سو نہ رہا ہو، یا جہاں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، یا جہاں کوئی تلاوت قرآن نہ کر رہا ہو۔ اب بتائیے ہمارے ہاں یہ جو مزاج ہے یہ جاہلوں کا بنایا ہوا مزاج ہے، اور بدنام اعلیٰ حضرت ہو رہے ہیں، بدنام اعلیٰ حضرت ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تعلیم نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج جو ہم بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں جو چوما چاٹی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور مزارات کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ یہ باتیں آپ اپنے ذہن و فکر میں اتاریے، اور صرف میلاد النبی کے جلوس میں والنٹیئر بننے کا مزاج نہ رکھیے، بلکہ 12 مہینے آپ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاصے کے مطابق مبلغ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں۔ نبی کونین علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ کافر کا تھا، یہ حدیث کو ذہن میں رکھیے، جنازہ کافر کا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں، دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان، اس جنازے پر آپ روتے ہیں، یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی نبی کونین نے یہ سنا کہ کافر کا جنازہ ہے، ابھی تک سرکار کے رونے کا انداز الگ تھا، اب سرکار بلک بلک کے رونے لگے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا آقا یہ جنازہ کافر کا ہے، تب سرکار کے رونے کا انداز بدل گیا۔ عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عمر اس لیے روتا ہوں رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے محمد تم زمین پر تھے ان کی کافر مر گیا، تو کیا جواب دیں؟ تم زمین پر تھے اور یہ کافر مر گیا، تمہیں کیا جواب دیں؟ آج آپ کے پڑوس میں مسلمان نہیں رہتا، آپ تو خاموشی میں نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میرے پڑوسی کو بھی نماز کی دعوت دے دوں؟ بولیے نا، اگر ہر بندہ یہ مزاج رکھے گا تو کوئی مسجد جمعے میں تو کیا اور دنوں میں بھی خالی نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ مزاج ہمارا ہے نہیں۔ معاف کیجیے گا، تحریک جن کاموں کے لیے بنائی گئی تھی آج تحریک وہ کام بھی چھوڑ چکی، تحریک جن کام کے نام پر مارکیٹ میں آئی تھی تحریکوں نے اب وہ کام چھوڑ دیا، اب وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ جس کام کے لیے آپ آئے ہو دنیا میں وہ کام کرو نا، آپ آئے کس کام کے لیے تھی؟ نہ ہمیں نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، فقط سپورٹ چاہیے۔ اب نوٹ بھی آپ کو چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے، آگے چل کے ووٹ بھی چاہیے آپ کو، تو جو کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو واضح طور پہ فرمایا، واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔
میرے پیارے بھائی، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں. کس کام کے لیے آئے آپ؟ جلسہ سننے نا، کہ لگائی بجائی کے لیے آئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت. تو وہ پہنچانا تبلیغ ہے، لیکن اس پر مرچ مسالہ اپنی جانب سے لگانا اور پھر پہنچانا، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو لگائی بجائی ہے نا، جس طرح عورتیں کرتی ہیں. جس طرح عورتیں کرتی ہیں وہ کام تبلیغ نہیں ہے. جو نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات یہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے مزارات کو چومنے کے تعلق سے پوچھا کسی نے تو آپ نے فرمایا ولا يمسح القبر ولا يقبلهم فإن ذلك من عادة النصارى، نہ قبر پر ہاتھ پھیرے نہ اسے بوسہ دے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آپ اپنے آپ کو سننے کہہ رہے ہیں اور فاضل بریلوی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، بدنام فاضل بریلوی ہو رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، آپ کا اگر قائد، آپ کا اگر رہبر، آپ کا اگر لیڈر اگر بدنام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے اعمال پر غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان معاملات کی وجہ سے ہمارا قائد بدنام ہو. محترم پیارے بھائیوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے. قبلہ حافظ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو 10 بجے تک سارے معاملات نپٹا لینے جی، کیونکہ انسان جب مسجد میں آتا ہے نا تو وہاں انگریز کا باپ بنتا ہے. 3 گھنٹے وہ بس کے انتظار میں بس اسٹینڈ پہ کھڑا رہے گا، تب اس کو گھڑی کا ٹائم یاد نہیں آئے گا. لیکن مسجد میں آئے گا، مولانا بہت ٹائم کر دیا آپ نے، باتیں اچھی بول رہے تھے آپ لیکن ٹائم بہت لے لیا. اچھا، باتیں اچھی کر رہے تھے آپ لیکن ٹائم بہت لے لیا آپ نے. مزاج ہمارا یہ ہے کہ مولانا کم شکر کڑک میٹھی. یہ کب تک میرے بھائی؟ دین کے معاملات میں تو یہ سب چیزیں آپ بالائے طاقت سے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو باتیں بیان فرمائی اس کو اپنی زندگی کو عمل میں لانے کی کوشش کی. جو باتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں خواہ مخواہ بیان نہیں کر دی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے امت کی اصلاح کا درد لے کر بیان کی، امت کی اصلاح کا درد لے کر بیان کی ہے. تو براہ کرم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. محترم پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا اللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست رکھتا ہے مومنوں کو. کس کو؟ مومنوں کو. تو پہلے ہم کو مومن بننا ہوگا. تو مومن بننا ہے نا، تو مومن بنیں گے مولانا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو مومن بن جائے گا آدمی؟ بولیے نا. دور ہے ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک کسی کی چائے نہیں پیتے تب تک اس کے قصیدے نہیں پڑھتے. جیسی چائے حلق کے نیچے اتری، اب جب تک نشہ رہے گا تب تک تو اس کے قصیدے پڑھنے پڑیں گے نا. نہیں ہو مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، چائے پلائے نا اس کو. اچھا، اس نے چائے پلایا تو اپنے ایمان کا سودا کر لے. اپنے راز کی بات تو اس کو بتاتے نہیں تم چائے پینے کے بعد. نہیں ہو، کس نے بول دیا تم کو 65 کا لیا میں نے؟ 72 میں تو گھر میں پڑھو. کتنی بھی غلط میٹھی چائے پلایا اس نے، تب بھی آپ راز کی بات نہیں بتاتے. تو سارے معاملات میں راز چھپانے کا نہیں ہوتا. جو بات حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کرنی ہوگی. آپ جس مسلک میں اپنے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں اس پر آپ اپنی زندگی صرف تنہا نہ گزاریں، اپنے پڑوس میں بھی رہنے بسنے والے لوگوں کو اس کا مزاج دیجیے. دیں گے نا انشاءاللہ. تو آپ کو اس جماعت میں آپ اہل سنت، یہ کون سی اہل سنت؟ صرف نعرے لگانے والے ہیں. نہیں مولانا نعرہ لگا لیے کافی ہوگا معاملہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نماز ایک وقت نہیں پڑے گی، ہے نا؟ جی نہیں. اگر یہ مزاج آپ کا ہے تو پھر آپ کو وہ نعرہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اگر یہ آپ کا مزاج ہے کہ صرف یہ نعرہ لگائیں ہم کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، تو پھر یہ حدیث کہاں لے جائیں گے آپ؟ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جس کو نبی کونین نے جنت کی بشارت دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ابو عبیدہ الجراح یہ صحابی رسول ہیں. ان دنوں کی بات ہے جب مسجد نبوی کچی تھی،
کچی مسجد نبوی، ابو عبیدہ الجراح عشاء کی نماز پڑھنے نبی کے پیچھے تشریف لائے، نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، 4 فرض پڑھا کر نبی حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ اپنی بقیہ نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجد کے قبلے کی سمت ایک کھڑکی کی ذہن حاضر ہے نا، اس کو ایسے ذہن میں بٹھائیے کہ اگر کل کو کسی کو فارورڈ کرنا ہو تو آپ اچھے انداز میں کر سکیں۔ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، عشاء کی نماز نبی کونین نے 4 فرض پڑھائی، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، ابو عبیدہ الجراح بقیہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد میں آئے تھے، آپ نے گھوڑے کو کھوٹے سے باندھا، وہ گھوڑا جس سمت باندھا گیا وہ قبلے کی سمت کھڑکی تھی، وہیں پر گھوڑا باندھا گیا، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وتر کی 3ری رکعت تھی، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف میں تھے، آپ کی اگلی صف میں عبداللہ ابن عباس تھے، وہ نماز سے فارغ ہو گئے، نکلنا چاہتے تھے، بے اختیار ابو عبیدہ الجراح کی نظر عبداللہ ابن عباس پہ پڑ گئی، مقصد دیکھنا نہیں تھا، بے اختیار پڑ گئی، اگلی صف والا جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو پچھلے صف والے کی اس پہ نظر پڑتی ہے، ابو عبیدہ الجراح کی نظر عبداللہ ابن عباس پر پڑ گئی تو وہ بیٹھ گئے۔ محترم پیارے بھائیو، عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا کہ ایک اجنبی چور آیا، اس نے ابو عبیدہ الجراح کے اس سواری کے گھوڑے کو کھوٹے سے الگ کیا اور لے جانے لگا، وہ اس لیے جلدی سے باہر نکل رہے تھے کہ میں چور کو پکڑ لوں۔ محترم پیارے بھائیوں، لیکن پیچھے حضرت ابو عبیدہ الجراح نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر بازو میں بیٹھ گئے۔ محترم پیارے بھائیوں، جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، اے ابو عبیدہ، تم حالت نماز میں تھے، تم نے کچھ دیکھا؟ تو ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ خاموش تھے، رونے لگے۔ ابو عبیدہ الجراح کا رونا دیکھ کر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اے ابو عبیدہ، روتے کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ کیا تم نے اپنے سواری کے گھوڑے کو کسی اجنبی کو کھول کر لے جاتا ہوا نہیں دیکھا؟ تو ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ دیکھا تو انہوں نے ضرور ہے، لیکن یہ بولنا نہیں چاہتے۔ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تم حالت نماز میں تھے، چاہتے تو اپنی نماز توڑ دیتے اور اپنے قیمتی گھوڑے کو بچا دیتے، چاہتے تو اپنے نماز کو توڑ دیتے اور قیمتی گھوڑے کو بچا لیتے۔ تو عبداللہ ابن عباس کے کہنے پر ابو عبیدہ الجراح کہتے ہیں، اے عبداللہ، میں جس کام میں لگا ہوا تھا وہ گھوڑے سے زیادہ قیمتی تھا، میں جس کام میں لگا ہوا تھا وہ گھوڑے سے زیادہ قیمتی تھا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے نزدیک ہمارا کاروبار قیمتی ہے، نماز نہیں ہے۔ وہ لوگوں کا مزاج ہے، جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار کو بند مار کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آج ہمارا پھر شکوہ یہ ہے کہ مولانا 30,000 ماہانہ کماتا ہوں لیکن برکت نہیں۔ کبھی مسجد کے امام کو یہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھا؟ بولیے نا، کبھی کسی مسجد کے امام کو یہ شکوہ کرتا ہوا دیکھا؟ آپ 30,000 کما رہے ہیں، آپ کے پاس 3 ٹرک ہے، آپ 3 ٹرک رکھنے کے بعد 1 لاکھ ماہانہ کمانے کے بعد اس 60,000 تنخواہ والے امام کے پاس تعویذ لینے کے لیے کھڑے ہو، مولانا کوئی تعویذ دو یار، 3 لاکھ روپے مہینہ کماتا لیکن برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائی، آخر کیوں؟ کبھی اس پر بھی غور کرو نا، آخر ایسا کیوں؟ اس 60,000 تنخواہ والے امام کو کبھی آپ نے کسی کے پاس تعویذ لیتا ہوا نہیں دیکھا ہو، اور دیکھا ہو تو بتاؤ کیوں؟ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اس کے 60,000 کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے، اور تمہارے پاس 3 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے لیکن نمازوں کے لالے پڑے۔ میرے پیارے بھائی، اس نے رزق دینے کا وعدہ کیا، جنت دینے کا نہیں۔ اس نے رزق دینے کا وعدہ کیا، نماز پڑھو گے تو دے گا، نہیں پڑھو گے تو زیادہ دے گا۔ جوش میں نہیں بول رہا ہوں، مولانا صابر القادری صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے، پوچھ لیجیے گا ان کو، ہر ہفتے جمعہ کے دن گشت کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، نماز پڑھو گے تو دے گا، نہیں پڑھو گے تو زیادہ دے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو روزی دے گا اور نماز نہ پڑھنے کے بعد جو روزی ملے گی، دونوں میں ایک فرق ہوگا۔ وہ یہ فرق ہوگا کہ وہاں 3 لاکھ روپے آپ ماہانہ کماتے ہوں گے، 27 تاریخ آئے گی، آپ کی والدہ بیمار ہو گئے،
بیوی بیمار ہو جائے گی، ڈائلیسس کے معاملات ہو جائیں گے، آپ بیوی کو، والدہ کو ہاسپٹل لے کر چلے جائیں گے، 30,000 میں 3 لاکھ روپے ماہانہ کمانے کے بعد 2-2.5 لاکھ روپے اس پر خرچ ہو جائیں گے، ہاتھ میں 2-2.5 ہزار بمشکل تمام 2-3 ہزار روپے بچیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، لیکن جو 7,000 روپے ماہانہ کماتا ہوگا اس کی کنڈیشن یہ ہوگی رب تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا اور وہاں سے برکتیں اٹھا لے گا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اور خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ بچہ اگر نافرمان ہے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش، کسی پیر صاحب کا تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج ہے تو آج قسم کھا لیجیے اس سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر، مسجد میں بیٹھ کر قسم کھائیے کہ آج کے بعد کسی پیر کا، کسی عامل کا تعویذ نہیں لیں گے۔ خاموش ہو گیا، مولانا اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں، عورت سیدھی نہیں چل رہی، کیا تم تعویذ سے منع کر رہے؟ جب سے وہ عامل صاحب کا تعویذ لیا تب سے سیدھی چل رہی ہو؟ یہ تو آئیش پھٹتی تھی ہمیشہ۔ جی یہ آپ کی بھول ہے جناب۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل سے گزر رہے ہیں، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، آپ نے دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، آپ نے اس چرواہے سے کہا میرے بھائی پیاس لگی ہے، پانی ہو تو پیش کرو۔ تو اس چرواہے نے بکریوں کا ریوڑ ایک طرف لیا، دودھ دہنا شروع کیا اور دودھ سے بھرا پیالہ ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے ہوئے کہا بھائی پیاس لگی ہے، پانی ہو تو پیش کرو، دودھ سے پیاس دور نہ ہوگی۔ اس چرواہے نے اپنی وہ لاٹھی جس سے وہ بکریوں کو ہانکنے کا کام انجام دیتا تھا، وہی لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کا سینہ شق ہوا، پانی کا فوارہ ابلنے لگا۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں پانی سے بھرا پیالہ پیش کیا، حضرت ابراہیم نے پانی سے سیرابی حاصل کی اور چرواہے کا دامن تھام لیا کہ بھائی لاٹھی تو میرے پاس بھی ہے، پتھر کا سینہ شق نہ کر سکا، پانی کا چشمہ نہ ابال سکا، تم نے تو واقعی کمال کیا۔ تو اس چرواہے نے روتے ہوئے کہا ابراہیم اس میں کمال کی بات کیا ہے، میں اس کی سنتا ہوں، اس کی مخلوق میرا سنتا۔ آپ اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہو مولانا میرے بچہ میری نہیں سنتا، کیا خاک سنے گا؟ تم اپنے مولا کے سنتے ہو؟ بولیے نا، غلط بات بول دی شاید نہیں نا؟ اگر میں نے بات صحیح بولی ہے تو آج یہ طے کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعویذ پلیتوں سے دامن بچائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں مخالف نہیں ہوں اس کا، ورنہ آپ باہر جا کر مولانا یار تعویذ پلیتوں کے مخالف دکھ رہے تھے، بظاہر تو سنی تھی، سنی تو تعویذ پلیتوں کا مخالف نہیں ہوتا۔ بھی نہیں جناب، تعویذ پلیتا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ یہ وہم و گمان میں مت رہنا کہ میں نبی زادی ہوں، کیا کہا تھا؟ لیکن اس کا مطلب دوسرا بھی نہیں لینا، اس کا مطلب دوسرا بھی نہیں لینا کہ دیکھو نبی نے اپنی بیٹے سے کہہ دیا ہم اور تم کہاں۔ کہ باپ اگر کمشنر ہوگا تو بیٹے سے یہ تھوڑی بولے گا بیٹا کسی کی بھی گردن مار، میں 300 تو لگنے ہی نہیں دوں گا، ایسا ہوگا کیا؟ باپ کمشنر ہوگا تو اپنے عہدے کا استعمال صحیح کرے گا، بیٹا تو یہ مت سمجھنا کہ میں کمشنر کا بیٹا ہوں، کسی کی بھی گردن مارے گا تو قلم وہی لگے گی تو دوسرے پر لگنی۔ تو میرے پیارے بھائی نبی کونین نے فاطمہ کی تربیت اس انداز سے فرمایا اے فاطمہ تم یہ وہم و گمان میں مت رہنا کہ میں نبی زادی ہوں، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال آئے۔ میرے پیارے بھائی ہم بزرگوں کے نام کی مالائیں جپتے ہیں، بے شک بزرگان دین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک بزرگان دین ہمارے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں بزرگوں سے عقیدت رکھنی ہے، لیکن ایسی عقیدت نہیں کہ گھیتلے گھاتلوں سے عقیدت میں پڑ گئے کہ نمازوں کو پسے پشت ڈال دیا، کنگن شاہ بیلم شاہ، یہ بزرگ نہیں ہوتے۔ بزرگ کی قسمیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمائی ان قسموں پر آپ توجہ دیں اور اسی پر اپنی زندگی کے ایام گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے کا آج آپ عہد کریں، صرف اس لیے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے امام احمد رضا خان کے جشن نہیں منایا جا رہا ہے، کیا آپ کے سامنے امام احمد رضا خان کا جشن منا کر ہم اپنے آپ کی سنیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مانتے ہیں؟ جی نہیں جناب، ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں بیان کرنے کی، ضرورت یہ باتیں نہیں، ہم کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ پیدائشی سنی ہے،
اور ہماری سنیت پر لوگ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کے جیسا سنی نہیں دیکھا. میں امراوتی میں رہتا ہوں جناب، اور امراوتی اہل سنت کے حق میں کوفہ کہلاتا ہے. امراوتی اہل سنت کے حق میں کوفہ کہلاتا ہے، لیکن اغیار بھی کہتا ہے یہ ہے سنی. میرے والد صاحب جب تک زندہ رہے مسکین شاہ کی نمازی رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی. اب وہ ان کا معاملہ تھا، وہ زندگی بھر مسکین شاہ پیدل جاتے تھے. عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں نابینا ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، سرکار کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کے اذان کی آواز سنتے ہو؟ اے عبداللہ کے اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو عبداللہ ابن مکتوم نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تب سرکار نے فرمایا تب تمہیں اجازت نہیں کہ گھر پہ نماز پڑھو. اب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا آنکھوں سے نابینا ہوں، عذر شرعی ہے، آپ کوئی سبیل بیان فرما دے. سرکار نے ایک چھڑی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ یہ چھڑی اپنے پاس رکھو، یہ چھڑی لالٹین کا کام انجام دے گی، ٹیوب لائٹ کا کام انجام دے گی. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہونے کے باوجود نبی کی عطا کردہ چھڑی کو لے کر مسجد میں جاتے، راستے میں وہ چھڑی ٹیوب لائٹ کا کام کرتی تھی. تو محترم پیارے بھائیو، اسلام میں ہر چیز کا نسخہ موجود ہے. آپ عذر بیان نہ کریں بلا وجہ. آپ اگر اس طرح کی پٹانگ باتیں کریں گے مولانا میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں تو روزہ تو فرض ہے لیکن سفر میں تو اجازت ہے، تو میں کیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ تو آپ 12 مہینے سفر میں رہیں، پھر رمضان مہینہ بھی سفر میں گزاریں اور روزہ یوں ہی چھوڑتے رہیں. تو اسلام نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، آپ کو اگر 57.5 میل کے اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ صرف قصر کریں گے. اگر آپ پوری پڑھیں گے تب گناہ گار ہوں گے، اگر آپ پوری پڑھیں گے تب گناہ گار ہوں گے. تو ایسی صورت میں آپ کو اسلام نے اجازت دی. آپ جس گورنمنٹ میں اپنے زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، گورنمنٹ نے ابھی نئے نئے قاعدے بنائے ہیں. اگر آپ 60 سال کے ہیں تو آپ کو ٹرینوں میں چھوٹ ہے، آدھی ٹکٹ. بس میں اگر ہیں تو آدھار کارڈ دکھائیے. اگر آپ 60 سال کے ہیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. تو جس طرح آپ دنیاوی معاملات میں فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اسلام نے بھی آپ کو فائدے دیے. اگر آپ مسافر ہیں تو آپ قصر کریں، اگر آپ پوری پڑھیں گے تب بھی گناہ گار ہوں گے. محترم پیارے بھائیو، اس ساری باتوں کا علم آپ کو علماء کی صحبت میں رہ کر یا نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو یہ انشاءاللہ علم حاصل ہوتا رہے گا. مسجدوں کے اماموں سے بلا وجہ الجھنے کی کوشش نہ کریں. عام طور پہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ ہوتا ہے مطلب کہ پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑ جاؤ. مولانا جب یہاں آئے تھے تو بہت ڈبلے تھے، بہت کمزور تھے، اب تو بہت موٹے ہو گئے، بہت چربی چڑھ گئی. اللہ کے بندے نماز پڑھنا چاہیے سے یہ سب چیزوں کے لیے آئے گا. کاریہ کرتا کم، کاریہ کرتا زیادہ. تو خدا کے لیے نماز آپ پڑھنے آئے ہیں، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی. آپ خالصا لوجہ اللہ، اگر آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو پروردگار آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا کہ آپ اس کا جب ثواب دیکھیں گے تو آپ حیرت کریں گے. لیکن سارا کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ریا کا کوئی کام ہمارے ذہن و فکر میں نہ ہو. جو بھی کام کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. کسی سے کھجائیں گے تو کہے کے لیے؟ کچھ ہی نہیں. بلا وجہ کسی سے الجھو مت، اللہ اس کے رسول کی رضا والے کام کرو. محترم پیارے بھائیو، حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اخلاص حجام سے سیکھا. اخلاص ایک حجام سے سیکھا. اخلاص کسی کا نام نہیں ہے. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنے کو. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنے کو. فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا. لوگوں نے پوچھا حضور اخلاص اور حجام کا کیا تعلمیل؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حجام کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے لیے میرا چہرہ بنا دے. تو اس نے کرسی سے اس گراہک کو الگ کیا اور فوراً اس کرسی پر مجھ کو بٹھایا اور میرا چہرہ بنا دیا. اٹھتے وقت میں نے اس کو 2 درہم دیے تو روتے ہوئے کہنے لگا ہے جنید معاف کرنا، اللہ کے لیے بنایا ہے پیسوں کے لیے. اللہ کے لیے بنایا ہے پیسوں کے لیے نہیں. آج معاف کیجیے گا کوئی کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. ہم 11ویں بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے، غوث پاک کی رضامندی کے لیے نہیں کرتے.
نیت یہ ہوتی ہے کہ پڑوس میں شور ہوگا، ارے باپ کیا سیٹ صاحب نے 11ویں کری، 11 دیکھ. جی میرے بھائی، اسلام میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ لوگ دیکھ دیکھ کر نماز کو جاتے تھے. ایک دور اسلام میں ایسا بھی آیا کہ دیکھ دیکھ کر نماز کو جاتے تھے، اور اب دیکھ دیکھ کر نہیں جا رہے، دیکھ دیکھ کر جا رہے. ایک دور اسلام میں ایسا آیا کہ لوگ گھر کے سامنے سے کوئی بزرگ جا رہا تو اپنے گھر سے ماں اپنے بچے کو دے دی، بیٹا وہ دادا جا رہے ہیں نماز کو، جاؤ ان کے پیچھے نماز کو. تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ لوگ دیکھ دیکھ کے مسجد کا راستہ اپناتے تھے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب تو دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں، یہاں دیکھ لگی ہے، چلو بڑی نماز یہیں پڑھ لیں گے. تو آپ آئے گا کے لیے؟ ہاں، ڈاکٹر اقبال کہتے داغ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، ایسا وہ سجدہ کر کے زمین پر نشان ہے. اے شوق دل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. میرے پیارے بھائی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پرٹیکولر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی ہمارے لیے مرہون منت نہیں، بلکہ ہر اللہ کا ولی ہمارے لیے مرہون منت. جس نے ہمیں راہ دکھائی ہے وہ ہمارے لیے یقیناً مرہون منت ہے. ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہنا ہے. محترم پیارے بھائیوں، کہنے تو بہت کچھ ہے لیکن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرح کی محفلیں آپ منعقد کرتے رہیں. الحمدللہ آپ کی اس مسجد عالمگیر میں جن لوگوں نے یہ پروگرام رچایا، اب پروگرام رچانے میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے حصہ لیا، رب تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرمائے گا. یقین جانے رب تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیتیں دیکھتا ہے، بندوں کی نیت دیکھتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے تو یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا. چاہے اس کار خیر میں حصہ لینے والے نے اگر 100 روپے دیا ہو تب بھی وہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا. تو جن لوگوں نے اس کار خیر میں دامے درمے قدمے حصہ لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانیوں کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیو، قبلہ حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں نے ان کا اس کام میں سپورٹ کیا ہے یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں. بے شمار ایسی باتیں آج یہاں رکھی گئی جو باتیں آج تک آپ کے ذہن میں نہیں تھی نا. تو آج آپ کے ذہن میں وہ باتیں آئی ہیں تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ. نماز پابندی سے پڑھیں گے، مزارات پر خوب جائیں گے، لیکن یاد رکھیں مزارات پر آپ جائیں، مانگنے کا مزاج صرف اللہ سے ہو، مانگنے کا مزاج صرف اللہ سے ہو. لیکن ہاں اتنا ضرور کہیں مولا یہ تیرے محبوب ہے، یہ تیرے محبوب ہے، تو ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں. ہم براہ راست بھی اگر تجھے مانگے تو تو دینے پر قادر ہے، لیکن مولا ہم نے تیری بارگاہ میں ان مقبولوں کا واسطہ پیش کیا، ان کے صدقے ہماری جھولیوں کو بھر دے. ٹھیک ہے نا؟ یہی طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں بتایا ہے اور اسی پر ہمیں زندگی کے ایام گزارنے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام.